کا سلسلہ قبلہ شیخ بشیر ثاقب صاحب سے ہم سلسلہ شروع کریں گے۔ تو شیخ صاحب، جیسا کہ آج ہمارا موضوع سخن جو ہے وہ امام علیہ السلام کے اخلاقی فضائل و کمالات ہے۔ جب ہم اخلاقی فضائل و کمالات کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی ابتدا بندگی سے ہوتی ہے۔ یہ بندگی وہ صفت ہے جس پہ ہم تو کجا انبیاء و اوصیاء جو ہے وہ اس صفت پہ فخر و مباحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بلکہ بعض اوقات قرآن مجید میں اپنے مخصوص بندوں کی، اپنے اوصیاء کی، اپنے جو حبیب بندہ ہے جو خلیل اللہ ہیں، ان کا جب تعارف کرتا ہے تو ان کا تعارف عبد کے ذریعے سے کرتا ہے۔ تو ہر ایک عبدیت کے ایک درجے پر فائز ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں آج جس شخصیت کا، یعنی باب علم علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کا ہم تذکرہ کرنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ تو علی بن ابی طالب معرفت خدا اور بندگی کے کس درجے پر فائز تھے؟ آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی سے ہمیں اس کے کیا آثار ملتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ اگر روشنی ڈالیں نوازا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلق اجمعین، محمد وآلہ الاطہار اجمعین۔ اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سامعین گرامی، حاضرین کرام، ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں اپنے افاضل، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مجھے آج حوزے کے بہترین خطبہ اور مستقبل کے ستارگان خطبہ میں سے انشاءاللہ یہ نظر آئیں گے، اور اساتذہ حوزہ جن کے صحبت کا شرف حاصل ہوا، ان کی اجازت سے میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بہترین پلیٹ فارم ہے، ہیئت طلاب بلتستان نجف الاشرف، ان کے صدر اور کابینہ اور جو ہے اس بہترین پیغام کو پہنچانے، نشر کرنے والے میڈیا کے تمام افراد، جناب علامہ سراج سمیت سب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس عظیم پیغام کو پہنچانے کے لیے مجھے یہاں موقع فراہم کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی اس عظیم سانحہ شہادت عظمیٰ، شہادت امیر کائنات کی اس عظیم سانحے کے موقع پر تمام عالم اسلام اور خصوصاً منجی بشر امام زمانہ کے حضور تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام و سامعین گرامی قدر، میرے برادر نے بہت بہترین اور عظیم سوال کیا ہے بندگی علی کے بارے میں، تو دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ اس عبد اور معبود کے معانی اور اس کی تعریف کو مفصل بیان کر سکوں۔ تو اس لیے دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف بہت ہی اختصار کے ساتھ اگر میں بیان کرنا چاہوں، راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات قرآن، الفاظ قرآن کے 542 صفحہ میں عبودیت کی تعریف اس طرح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں: العبودیت اظہار التذلل، والعبادت ابلغ منها لأنها غایت التذلل لا يستحقها الا من له افضال وهو اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو اس اعتبار سے میں اسی کو کافی سمجھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرے ہوئے کافی ٹائم لگے گا کہ عبودیت جو ہے کہ اللہ عبادت سے عبد کی کیا ہے شان اور عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور عبدیت کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسالت پر عبدیت کو مقدم کر کے پہلے عبدیت کی گواہی دلائی، پھر رسالت کی گواہی دلوائی، جس طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ، یعنی پہلے عبدیت کی گواہی دلوائی، پھر رسالت کی۔ اور یہ عبدیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر، اس عبدیت کو کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء میں سے بہت سارے انبیاء کو بہت سارے القابات عطا کیے۔ کسی کو صفی اللہ،
किसी को नजीबुल्लाह, किसी को कलीमुल्लाह, किसी को रूहुल्लाह, किसी को खलीलुल्लाह। लेकिन अजीब मरहले फ़िक्र ये है कि जब अपने महबूब खुदा पैगम्बर इस्लाम को उस अजीम मकाम पर, मेराज के मकाम पर जब ले जा रहे थे, अब्दियत के मकाम और उसके राज अब्दियत को बयान करने के लिए जब मेराज पर ले जा रहे थे, उस वक़्त न मुज़म्मिल कहा, न मुदस्सिर कहा, न ताहा कहा, न यासीन कहा, बल्कि क्या कहा? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, यानी अब्द के नाम से। और ये मैंने कहा कि ये वो मकाम था जहाँ अल्लाह ताला अपने बंदे की अब्दियत हकीकी को, उसका मकाम बताना मकसूद था। और जब ये अब्दियत जब इस मकाम पर पहुँचे, सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना के मकाम पर जो पहुँचा, तो यहाँ से अब्दियत और मलूकियत में फ़र्क वाज़ेह होता है कि अब्दियत आगे बढ़ी, मलूकियत पीछे रही। अब्दियत ने कहा मलूकियत से आगे बढ़ो, तो जिब्राइल ने कहा या नबी अल्लाह, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, ये आपका मकाम है, ये अब्दियत का मकाम है, इसलिए अगर मैं इससे आगे एक अनमुल भी आगे बढ़ा तो मैं जल कर राख हो जाऊंगा। और उलमा ये बताते हैं कि ये वो मकाम था कि जो आलम इम्कान और आलम वजूद के दरमियान जो फासला है, तो इससे वाज़ेह होता है अल्लाह ताला ये मकाम अब्दियत इस कदर अजीम मकाम है। तो अब आइए अली की बंदगी की तरफ कि अली की बंदगी क्या है। अली इस अब्द को किस कदर इस अब्द से उनसे मोहब्बत रखते हैं, अली को कितना इससे प्यार और लगाव है। इसलिए मौला अली अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, इलाही कफ़ा बि इज़्ज़न अन अकून लका अब्दन, परवरदिगारा मुझ अली की इज़्ज़त और फ़ख्र के लिए यही काफ़ी है कि तू, मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा रब है। और यही नहीं बल्कि एक और जगह मेरे मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अना अब्दुन मिन अबीदिल मुस्तफ़ा, मैं मुस्तफ़ा के ग़ुलामों का ग़ुलाम हूँ। यानी इस कदर आप जो है इस अब्दियत को पसंद फरमाते हैं। इसी अब्दियत में अगर आप इनके मारिफत इबादत और मारिफत खुदाबंदी को देखना चाहे तो मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की इस मारिफत को देखना चाहे कि किस कदर जो है आप वो मारिफत रखते हैं। तो मुझ जैसा मेरी बिसात नहीं कि मौला अली अलैहिस्सलाम के इस मारिफत इबादत को किस दर्जे पर फायद से मैं बयान कर सकूं। उसको या तो वही बयान कर सकता है जो उसके मकाम पर हो, या वो बयान कर सकता है जो इस मारिफत के मकाम पर पहुँचे हो। तो इसलिए मैं इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के कौल को नकल करता हूँ, जो साहिब आरिफ थे, वो उस जैसी हस्ती जो है इसको बयान कर सकते हैं। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी चहले हदीस किताब के मुकदमे में लिखते हैं, बयान फरमाते हैं कि इस आलम कौन के तमाम अम्बिया माँ सिवाय रसूल खुदा, तमाम अम्बिया के अमाल इबादात को, जिनमें आसमानी मखलूक, ज़मीनी मखलूक, मलकूत समावात, जिनमें इसराफील, इज़राइल, जिब्राइल, मिकाईल, ये तमाम शामिल है, इन तमाम के इबादात को, अमल को जमा करें और अली इब्न अबी तालिब के पूरी ज़िंदगी नहीं, आधी ज़िंदगी नहीं, घंटे की ज़िंदगी नहीं, एक मिनट की ज़िंदगी की नहीं, एक सेकंड की ज़िंदगी की नहीं, बल्कि आधे सेकंड से भी कम लहजे की इबादत, तकबीर, अल्लाह अकबर का मुकाबला करना चाहे, मुवाजना करना चाहे, तो ये सारी इबादतें मिलकर भी अली की एक इबादत तकबीर अल्लाह अकबर का मुकाबला मुवाजना नहीं कर सकता। इस कदर अली अलैहिस्सलाम इबादत की उस आखिरी मर्तबे पर फाइज थे, इसलिए कि अली के इस तकबीर का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई ये ना कहे कि ताजुब ना करे कि कहीं लव कर रहा है, ऐसी बात नहीं, इसमें ताजुब की बात नहीं है, क्योंकि अली की एक ज़रबत इस कदर बाकमाल है कि जिससे वही की मुंह बोलती ज़बान ये एवार्ड दिए बगैर नहीं रह सकता। ज़रबत अलीन यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन, कि जिस अली का की ज़रबत इस कदर बाकमाल हो, उस अली की इबादत
تکبیر کتنا باکمال ہونا چاہیے. تو اس لیے خود وحی کی منہ بولتی زبان علی کے معرفت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں ما عرف اللہ الا انا وانت یا علی. صحیح. اے علی اللہ کو تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا. خود مولا کائنات علیہ السلام، میں بہت اختصار کر رہا ہوں، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، کہ خود مولا علیہ السلام اپنے اس معرفت کے درجے کو، عبادت کے اس مقام کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لو کشف الغطاء مزددت یقینا، کہ علی معرفت اور یقین کے اس منزل پر، آخری منزل پر فائز تھے کہ اس سے آگے کسی کی معرفت نہیں ہو سکتی. اس کے بعد انشاءاللہ سلامت رہے. جی قبلہ یہ یعنی علی علیہ السلام کی بندگی کے حوالے سے بڑا خوبصورت آپ نے جملہ شعر فرمایا روایت کی روشنی میں کہ علی جو ہے وہ بندگی کا اگر ہم دیکھیں تو تمام مخلوقات نہیں بلکہ تمام انبیاء و ملائکہ سب کی عبادات کو اگر دیکھیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، چونکہ وہاں تو امیر المومنین فرماتے ہیں انا عبد من عبید اللہ، تو اس کو لحاظ سے دیکھیں تو علی کی بندگی جو ہے وہ ہمیں یعنی ان کے مقابلے میں کمال پہ نظر آتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی علی کی معرفت چونکہ بلند ہے، معرفت خدا کے حساب سے علی کی عبادت معرفت پر مبنی تھی. جی سلامت رہے. بندگی کی اس معراج پر فائز تھے علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو جی سلامت رہے. سلامت الشیخ آپ نے اس ایک بڑے ایک اخلاقی صفت ہے، کمال ہے، اس پہ بڑے جامع انداز میں مختصر وقت میں آپ نے اشارہ فرمایا، اس کی وضاحت فرمائی. تو اسی کے ساتھ میں ہمارے دوسرے مہمان گرامی کی جانب بڑھتے ہیں جناب قبلہ محمد حسین دلشاد صاحب. تو شیخ صاحب جس طرح علی کی بندگی کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے، چونکہ ہم نے شروع میں کہا ہم علی علیہ السلام کی اخلاقی کچھ فضائل یا آپ کے جو کمالات کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سے امام علی علیہ السلام کی ایک اور اخلاقی صفت جو کہ آپ میں معروف ہے، اور جس صفت کی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد امت میں اگر دیکھیں تو اس صفت کی ہمیں کمی نظر آتی ہے. امت میں جو ظاہری طور پر خلافت میں بیٹھے تو وہاں پر اس صفت کی کمی نظر آتی ہے، وہ صفت ہے صفت عدالت کی. اور امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کی عدالت کو لوگ برداشت نہیں کرتے تھے. کل میں ایک عالمین کا جملہ پڑھ رہا تھا کہ علی علیہ السلام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ کا ہمیں نہیں معلوم آپ کا صبر زیادہ بلند ہے یا آپ کی عدالت زیادہ بڑی ہے. تو اسی حوالے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، باقی اس حوالے سے اسی جملے سے ہی تو کریں گے. ایک معروف جملہ ہے کسی کا کہ قتل علی بن ابی طالب فی محراب عبادتہ لشدت عدلی. تو علی اس جملے کے ضمن میں سب سے پہلے یہ کن کا جملہ ہے، کہاں سے یہ جملہ معروف ہوا ہے، اور ساتھ ہی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو عدالت ہے، جو عدالت کی صفت جو خصوصاً آپ کی ظاہری حکمرانی کے دوران ہمیں اس کی یہ صفت کے آثار جو بہت زیادہ نظر آتے ہیں، تو اس صفت کو آپ کس انداز میں بیان فرمائیں گے؟ علی علیہ السلام کی عدالت کے حوالے سے آپ کچھ اگر ہمارے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے کچھ بیان فرمائیں. جی قبل السلامت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. سب سے پہلے تو قبلہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت فراہم کیا. اس کے بعد آپ کی اس تنظیم کا جو آپ یہ زحمتیں کر رہے ہیں، پروردگار آپ کی ان زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دیکھیں ایک روایت ہے کہ جس میں فرمایا روایت میں کہ پروردگار نے قرآن مجید میں جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا، تو اس آمنو میں جو خطیب مخاطب اول ہے اس سے مراد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. اور جیسے روایت میں یہی بیان کیا تو علی بن ابی طالب نے بھی اس کی لاج رکھی، اور ہر اس خطاب میں جس میں پروردگار نے یا الذین آمنوا کہہ کر کے جو حکم دیا، اس حکم میں امیر المومنین آخری منزل تک پہنچے. جیسے اس آیت کو جو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، پروردگار نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے مومنوں اللہ کے لیے قیام کرنے والے بنو اور عدالت کرنے والے بنو. ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس قوم کے خلاف عدالت سے باز رکھے، یعنی اس کے اوپر ظلم کرنے لگ جائے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور عدالت سے کام لو کہ یہی سب سے بہترین تقوی الہی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تو مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی حیات طیبہ، چاہے حکومت میں آنے کے بعد ہو، چاہے حکومت میں آنے سے پہلے ہو، چاہے رسول اکرم کی حیات میں ہو، چاہے رسول اکرم کی حیات کے بعد ہو، عدالت سے بھرپور نظر آتی ہے. سبحان اللہ.
آپ عموماً جو کتابوں میں تاریخی کتابوں میں جو عدالت امیر المومنین کی نظر آتی ہے، کیونکہ حکومت میں جب مولا کائنات کو 25 سال کے بعد جو 4.5 سال ظاہری حکومت کرنے کا موقع ملا، تو اس میں امیر المومنین کی قضاوت اور امیر المومنین کا جو رویہ رہا، اس سے عدالت امیر المومنین کی دنیا تک پہنچی۔ لیکن امیر المومنین کی زندگی کی اپنی ذاتی زندگی کی بھی کچھ عدالتیں ہیں، تو اس کی بہت ساری تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ نے کوٹ کیا ایک جملہ معروف جملہ جو حقیقت پر مبنی جملہ ہے، اگرچہ معروف یہ ہے کہ یہ جورج جرداق جو عیسائی مصنف تھے جس نے علی کے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حق میں کتاب لکھی صوت العدالت الانسانیہ، اور ایک معروف کتاب ہے، جورج جرداق جو عیسائی تھے ان کی کتاب ہے، تو اس سے منسوب یہ جملہ ہے، اور منسوب جملہ بھی ہے لیکن روایت کے مطابق ہے۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی غیر معصوم نہ کہی ہو اور حقیقت پر مبنی نہ ہو۔ یقیناً مولا کائنات کی جو شہادت ہوئی محراب میں، وہ بھی علی کی شدت عدل کی وجہ سے ہوئی۔ شدت عدل کی وجہ سے کیسے شہادت ہوئی، تو اس کے بارے میں تاریخ میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ چند لوگ آئے، خوارج میں جانے سے پہلے کچھ لوگ آئے مولا کائنات کی خدمت میں، اور ان کا تعارف ہوا، اور ایک شخص جس میں تھا کہ اس کا تعارف ہوا تو اس نے کہا کہ میں عبد الرحمن ابن ملجم ہوں، اور مولا کائنات نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کے فرمایا تم ہی ہو عبد الرحمن ابن ملجم، تم ہی ہوں گے جو مجھے قتل کرو گے۔ یہ مولا کائنات نے پہلے ہی خبر دی اس کو کہ تم ہی ہو جو مجھے قتل کرو گے، اور تمہارے تلوار سے ہی علی کی داڑھی مبارک، ریش مبارک خون میں تر ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا چاہنے والا، اگر اس شیطان ابن ملجم کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو بڑی عجیب تاریخ ہے، اس سے بھی سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے مولا کہ میں آپ کا قاتل ہوں جبکہ میں تو آپ کا محب ہوں؟ تو مولا نے کہا کہ تم ہی مجھے قتل کرو گے۔ تو اس شخص نے اپنی تلوار نکالی اور مولا کائنات کے حوالے کہا کہ اے مولا اگر آپ کو یقین ہے کہ میں ہی آپ کو قتل کروں گا تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ میری تلوار سے میرا سر تن سے جدا کر دے۔ تو علی کی عدالت میں اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، تو مولا کائنات نے تاریخ ایک عجیب جملہ کہا کہ اے شخص، علی کی عدالت میں مجرم کو جرم کرنے سے پہلے سزا نہیں دی جاتی ہے۔ یہ عدالت تھی علی کی کہ جرم سے پہلے مجرم کو سزا نہیں دی جاتی۔ آپ قرآن کی سورہ کہف میں آپ پڑھیں گے تو ایک واقعہ ملتا ہے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا۔ وہاں پر حضرت خضر چلتے ہیں، کچھ واقعہ جو معروف واقعہ ہے، وہاں پر کچھ ایک بچے کو قتل کر دیتا ہے، اور بعد میں موسیٰ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کیوں قتل کیا، ایک مظلوم کو بھیجا؟ تو بعد میں جواب دیتا ہے، وہ یہ دیتا ہے کہ یہ مستقبل میں جا کر کے اپنے ماں باپ کے لیے مشکل کھڑی کرنے والا ہے، ان کو راہ ہدایت سے بھٹکانے والا ہے، اس لیے ہم نے اس کو پروردگار کے حکم سے قتل کیا۔ جرم ابھی ہوا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے بچے کو قتل کیا گیا، کیونکہ اس عالم کی باتیں ہے جو اس کے اپنے احکام ہیں۔ لیکن یہ مولا کائنات کی عدالت تھی، مولا کائنات نے اپنے قاتل کو جرم کے سرزد ہونے سے پہلے قتل نہیں کیا۔ اور آپ عدالت مولا امیر المومنین کے بیجا بہت زیادہ واقعات آپ کتابوں میں پڑھیں گے اور مفصل کتابوں میں۔ ایک مرتبہ مولا امیر المومنین مسجد کوفہ میں تھے اور ابن عباس بھی آپ کے ساتھ تھے، تو دیکھا مولا کائنات نے کہ ایک چونٹی رنگتے ہوئی جا رہی ہے اور اس کے منہ میں نوالا ہے، اور فوراً ابن عباس سے مولا امیر المومنین نے فرمایا، اے ابن عباس دیکھ رہے ہو اس چونٹی کے منہ میں جو دانہ ہے، اگر علی کی نگاہوں کے سامنے اس چونٹی کو پوری دنیا کی نعمتیں علی کے سامنے پیش کر دی جائے اور یہ کہا جائے کہ میں علی اس چونٹی کے منہ سے نوالا چھینوں ظلماً، تو مجھ علی سے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں چونٹی کے منہ سے دانہ چھینوں۔ یہ مولا کائنات کا ہے۔ اور اس سے ایک لطیف جملہ یہاں پر بھی ملتا ہے کہ جیسے مولانا ابن عباس سے کہا کہ چونٹی کے منہ سے نوالا نہیں چھینوں گا، اور وہ چونٹی بھی بڑی بے خوف ہو کر کے مولا کائنات کے حضور جا رہی ہے نوالا لے کر کے۔ تو آپ کو ایک قصہ قرآن مجید کا ایک اور بھی ہے، حضرت سلیمان نبی کا۔ حضرت سلیمان نبی اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو وادی نمل میں جب داخل ہوا تو ایک چونٹی نے آواز دی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہم لا یشعرون۔ سلیمان نبی کا لشکر دیکھ کر کے اس چونٹی نے اپنی چونٹیوں کو کہا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ سلیمان نبی کا لشکر ہے، کہیں تمہیں رونتا ہوا آگے نکل نہ جائے۔ سلیمان وہ نبی تھے، اس کے باوجود چونٹی کے دل میں خوف تھا کہ کہیں روندا نہ جاؤں، لیکن یہاں پر مولا کائنات امیر المومنین کی نگاہوں کے سامنے چونٹی اپنی دانہ لے کر کے جا رہا ہے اور بے خوف نکل رہا ہے۔ تو علی بن ابی طالب کی جو عدالت ہے، انبیاء سے بڑھ کر، رسول اکرم کے سوا تمام انبیاء سے بڑھ کر جو عدالت میں شدت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ آپ نہج البلاغہ کے پڑھے، نہج البلاغہ میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جو امیر المومنین کی عدالت پر مبنی ہے۔
اور جیسے جس قرآن آیت میں کہا کہ کسی قوم کی دشمنی یا کسی قوم کی محبت تمہیں کسی کے حق میں ظلم کرنے پر مجبور نہ کرے. یہ وہ ہے بہت زیادہ اس کے اثر ہمیں نظر جی اثر نظر آئے. جیسے کہ حضرت ابن عقیل جو امیر المومنین کے بھائی تھے، وہ امیر المومنین کے دور حکومت میں مولا کائنات کے پاس آئے، نجل البلاغہ کا خطبہ ہے، مفصل خطبہ ہے، آئے اور کہا کہ مجھے کچھ دے دو بیت المال سے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ بھروں. مولا کائنات اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی عقیل کے گھر میں بچوں کے ہاں فاقہ شکنی ہے. میرے بھائی عقیل کے بچوں کے چہرے زرد ہو چکے ہیں بھوک پیاس سے. اس کے باوجود مجھے علی سے اپنے عقیل نے جو طلب کیا کچھ، تو میں نے جواب دینے کا انداز الگ کیا، اور مولا کائنات نے وہ لوہے کو گرم کیا اور عقیل کے سامنے لے جا کر کے کہا کہ عقیل، تم تو اس لوہے کی گرمائش سے ڈر رہے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ علی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہ بچائے اور تجھے بیت المال سے نکال کر کچھ حصہ دے دوں. تو علی کا بائی ہوتے ہوئے علی کے سامنے عدالت مولا کائنات کی یہ تھی کہ امیر المومنین نے بیت المال سے ناجائز کسی کو کچھ نہیں دیا، اگرچہ اپنے بھائی کو. واقعہ اور معروف ہے کہ مولا کائنات کو جب حکومت ملی تو دوسرے دن ہی مولا کائنات نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ مدینہ میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو 3-3 دینار جو ہے بیت المال سے دے دو. سب کو 3-3 دینار بیت المال سے دے دو. عدالت یہ ہے کہ بیت المال کے جو پیسے اکٹھا کسی جگہ پر نہ رہے بلکہ جن کا حق ہے ان تک پہنچ جائے. تمام مدینے کے لوگ جو ہے اس لائن میں لگ گئے اور ہر کسی نے 3-3 دینار 3 درہم اٹھائے. اور علی کا معجزہ آپ یہ سمجھے کہ جتنے لوگ تھے اتنی تعداد میں ہی بیت المال میں مال موجود تھا. 3 دینار سب کو ملے اور آخری شخص کو 3 دینار ملے اور بیت المال بھی خالی ہو گئی. علی کا معجزہ تھا، ایک طرح سے مولا نے حوالہ کر دیا. اور یہی علی کا معجزہ ہی، علی کی عدالت ہی لوگ سے برداشت نہیں ہوئے. جو لوگ پہلے کے حکمرانوں سے استفادہ کرتے ہوئے، جن کو یہ خواہش تھی کہ علی بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے انجام دے دے، اسی طرح سے پیش آ جائے جس طرح سابقہ حکمران تھے، تو علی ایسا کر نہیں سکتے تھے. اسی لیے امیر المومنین کی حکومت کے جو 4.5 سال ہے وہ مسلسل جنگوں میں، جنگ نہروان اور جنگ جمل اور جنگ صفین، جتنے بھی جنگیں ہوئے ان کی ایک جو بنیادی جو وجہ ہے وہ علی کی عدالت ہے. تو علی کی عدالت پر بہت سارا گفتگو کی جا سکتی ہے اور انشاءاللہ وقت ملے تو آگے بھی گفتگو کریں گے. سلامت ہے جی. سماعت الشیخ صاحب جو ہے وہ علی علیہ السلام کی ایک اور بڑی اخلاقی صفت کمال جو ہے وہ عدالت علی علیہ السلام کے حوالے سے کچھ واقعات کے ضمن میں ہمیں آگاہ فرما رہے تھے. یقیناً یہ معروف جملہ جو عیسائی مصنف کا ہے، کیا جورج جرداق کا جو ہے، اور اس کی کتاب کا نام بھی بڑے خوبصورت ہے، صوت العدالت الانسانیت. انہوں نے اس میں فرمایا تھا قتل علی بن ابی طالب فی محراب عبادتی لشدت عدلہ، کہ علی کو محراب عبادت میں ان کی عدالت کی شدت کی وجہ سے قتل گئی. یقیناً سامعین کرام، ناظرین کرام، کہ علی علیہ السلام کی عدالت کی وجہ سے لوگ جو ہے آپ کی مخالفت کرتے تھے اور آپ کے اعداء کے صفوں میں چلے گئے تھے، کیونکہ علی علیہ السلام جو ہے بیت المال سے ان کو اضافی طور پر نہیں نوازتے تھے بلکہ ہر مسلمان کو ایک جیسے عدالت کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم بندی ہو یا جو بھی فیصلے ہو عدالت پر مبنی فیصلے ہوتے تھے. تو ناظرین کرام، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے تیسرے مہمان گرامی ہیں جناب قبلہ شیخ احمد حافظی صاحب کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور علی علیہ السلام کی ایک اور اخلاقی صفت کے حوالے سے یہ بھی ظاہر ہے ہمارے یہ وہ صفت ہے کہ جو جسے کہا جاتا ہے کہ جس طرح قبلہ ثاقب بشیر نے بندگی کے حوالے سے گفتگو فرمائی، تو بندگی کی روح جو ہے ایک اور صفت ہے کہ ظاہراً تو ہم سب عبادت انجام دیتے ظاہری لحاظ سے، لیکن وہ بندگی کی کمال پر ہم اس وقت تک پہنچتے ہیں جب ہم بندگی کو اخلاص کے ساتھ کریں. تو اخلاص کی بھی ظاہر عبادات میں بڑی اہم اس کا رول ہے، اور اخلاص نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ ہماری عبادتیں جو ہے وہ قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی. تو قبولیت کے درجے پہ پہنچنے کے لیے بندگی میں یا ہمارے اعمال میں دین کے جو ہم کچھ کرتے ہیں اس میں اخلاص جو ہے وہ ضروری ہے. اور آئے جب ہم در علی بن ابی طالب پہ آ کے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت میں اخلاص جو ہے وہ کس حد تک نظر آتے ہیں اور آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں. تو قبلہ شیخ حافظی صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ عبادت میں اخلاص جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اخلاص مراد کیا ہے، اور علی علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ عبادت میں اخلاص جو ہے وہ کس حد تک ضروری ہے. جی سلامت، اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں تو نوازش ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں سب سے پہلے شب ضربت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے تمام دیکھنے والے، سننے والے، چاہنے والوں کی خدمت میں، بالخصوص آپ علماء کرام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں. اس کے بعد آپ اور پوری حیات طلاب بلتستان پوری ٹیم کی خدمت میں
دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا اور زمینہ فراہم کیا کہ محمد اور آل محمد کی تعلیمات کو پرچار کرنے کا، دنیا تک پہنچانے کا یہ موقع عطا کیا۔ بہرحال اس کے بعد جو سوال آپ نے کیا ہے بہت اہم ہے، یعنی انسان کی زندگی کی کامیابی کا معیار اور ملاک، اور جو عبادت انسان بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی کامیابی کا ملاک اور معیار بھی اسی اخلاص پر مبتنی ہے کہ اخلاص ہو تو وہ عبادت حقیقی عبادت ہے، بغیر اخلاص کی اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس اخلاص کی تعریف کیا ہے خود ڈکشنری والوں سے، لغت والوں سے پوچھتے ہیں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد مزید گفتگو انشاءاللہ جاری ہوگی۔ تو اخلاص کے حوالے سے جیسا کہ راغب اصفہانی اس نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، التبرؤ عن کل ما دون اللہ، اخلاص کسے کہتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام چیزوں سے برات کرنا، برات کا اظہار کرنے کا نام کیا ہے؟ اخلاص ہے، یعنی جو کچھ کرے خدا کے لیے، خدا کے لیے تمام چیزیں دنیا کی باقی جو مفادات ہے ان کو قطع نظر کر کے صرف اللہ کے لیے جو عبادت کرتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اخلاص۔ یعنی ہر وہ کام جس میں صرف اللہ ہو اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ اسی کو اگر ہم دوسرا الفاظ میں اصطلاح میں اگر ہم دیکھا جائے تو علماء اخلاق اور دیگر علماء جو اس حوالے سے تجزیہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے اعمال اور اپنی عبادات اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو عبادات جو اس نے بجا لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی چیزوں سے، باقی جو مثلا دنیا کی چیزیں ہیں ان سے صرف نظر کر کے صرف اللہ کو اپنی عبادت کے اندر ملحوظ نظر رکھا جائے، چاہے عبادت ہو چاہے دیگر جو معاملات ہو، اس میں صرف اللہ کو ملحوظ نظر رکھا جائے تو یہ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ یعنی تمام چیزوں میں جو ہے نا دنیا کی جو خوشیاں ہیں یا مثلا لوگوں کے دکھاوا یا مثلا دنیا کی دیگر مفادات جو غرض و غایت ہے ان کو خالی کر کے صرف للہیت اور خلوص کے ساتھ اللہ کو ملحوظ نظر رکھ کر انسان جو عبادت بجا لاتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ اسی کو اگر ہم عبادت کے رخ سے دیکھا جائے، اب یہاں پر اخلاص کے معنی واضح ہونے کے بعد عبادت میں اخلاص کسے کہتے ہیں تو علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنے زندگی میں جو بھی عبادت ہو، جس سطح کی بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، جس زمان و مکان میں بھی ہو، صرف بس صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ عبادت مثلا نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، دیگر جتنے بھی اعمال ہے اس میں صرف بس صرف انسان کی نظر اللہ پر ہو، للہیت ہو، اس میں خلوص کے ساتھ انسان جو ہے نا صرف اللہ کے لیے بجا لائے تو اس عبادت کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے اس عبادت کو خلوص کے ساتھ اس نے انجام دیا ہے۔ بہت ساری جو ہے نا روایات بھی ہے، آیات بھی ہے اس حوالے سے، اور بہت ساری جو ہے نا کتابوں کے اندر اس کی اہمیت اور افادیت کی طرف ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ان الاخلاص للہ، اخلاص صرف اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے، عبادت میں انسان جو ہے نا صرف اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہوا اساس کل عمل، ہر عمل کی بنیاد اور اساس کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ ٹھیک ہے، ہر عمل کی جو ہے نا بنیاد کیا ہے اور جو ہے نا اساس وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فعمل بلا اخلاص لا اجر له، بغیر اخلاص کے جو انسان عمل انجام دیتا ہے اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اسی طرح اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے بیان فرماتے ہیں وصلاۃ بلا اخلاص لا ثواب لها، وہ نماز کی جس میں اخلاص نہ ہو، وہ انسان مخلص ہو کہ اگر نماز انجام نہ دیں تو اس کا کوئی اجر بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب بھی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَصَدَقَةٌ بِلَا إِخْلَاصٍ لَا قِيمَةَ لَهَا، وہ صدقہ کہ جس میں اخلاص نہ ہو، جس میں للہیت نہ ہو، اس کے لیے بھی کوئی اجر اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ تو مخلص بننے کے لیے انسان مخلص وہ ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے اعمال میں للہیت ہو، اللہ کے لیے کریں، دنیا کی تمام چیزوں سے خالی ہو کے صرف اللہ کے لیے وہ انسان جو ہے نا اعمال انجام دے، کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی تعریف کرے یا تعریف نہ کرے، کہ اس کا کوئی اجر ملے یا اجر نہ ملے، یہ معیار نہیں ہے عبادت کی کامیابی اور اخلاص کی۔ ملاک یہ نہیں ہے، ملاک یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں امیر المومنین علی علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے کہ آپ امیر المومنین کی اخلاص کا مطالعہ کریں، دیکھیں آپ کس طرح جو ہے نا آپ مخلص تھے۔ یعنی کائنات میں اگر مخلصین کے افراد میں دیکھا جائے تو امیر المومنین اتم افراد میں آپ شامل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بہت ساری عبادتیں آپ بجا لاتے ہیں، میں جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عبادت کے اندر کتنا اخلاص موجود ہے امیر المومنین۔
تو آپ ہزار رکعت آپ بجا لاتے ہیں ہر رات. تو کسی نے سوال کیا مولا آپ یہ ساری تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ جتنے بھی تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ جنت تو تمہارے لیے ہی ہے، جنت میں جانا تو کنفرم ہے، یقینی ہے. اور جو ہے نا حتیٰ کہ یہ بھی جملہ مثلا یعنی حقیقت پر مبنی ہے کہ جنت تمہارے صدقے میں ہی خلق ہوئی ہے، تو جنت میں جانا یقینی ہے، جنت میں آپ پہنچ جائیں گے، جنت ہی آپ ہے. تو پھر یہ ساری تکلیفیں آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا دیکھیں میں عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مثلا میں جنت کے لالچ میں یا جہنم کے خوف میں. آپ کا جو عبارت یہ ہے کہ آپ نے اس وقت اس ساحل کے سامنے اللہ کے آسمان کی طرف آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا ما عبدتک خوفا من نارک، پروردگارا میں جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا، ولا طمعا فی جنتک، نہ تمہارے جنت کی لالچ میں عبادت کرتا. بلکہ آگے آپ فرماتے ہیں لیکن وجدتک اہلا للعبادت، میں اگر عبادت کرتا ہوں تو میں نے آپ کو لائق عبادت سمجھا، عبادت کے لیے میں نے اہل سمجھا، فعبدتک، تب میں نے عبادت کرنا شروع کیا. یعنی میں علی ایک امر آدمی تھا، میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک نیستی تھی، آپ نے مجھے وجود کی نعمت سے نوازا. پھر اس کے بعد اس کائنات میں جتنے بھی نعمتیں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، صحرا ہے، یہ جتنے بھی نعمتیں آپ نے خلقت الاشیاء لاجلک کہہ کر میرے لیے خلق فرمایا. اب ان تمام چیزوں کے بدلے میں دیکھتا ہوں کہ آپ عبادت کے لیے اہل ہے، لائق عبادت سمجھ کرتے ہیں، آپ کی عبادت کرتا ہوں. تو اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں، اسی لیے امیر المومنین کی زندگی کے ہر موڑ اور ہر لحظے جب آپ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے علی کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا معیار اللہ کی رضایت تھی، رضائے پروردگار تھی. اسی لیے میں کچھ مثالیں شارٹ کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ علی کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے. دیکھیں شب ہجرت بستر رسول پر علی دشمنوں کے تلوار کے سائے میں سوئے، اللہ نے آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اس وقت امیر المؤمنین نے نہیں فرمایا فزت برب الکعبہ میں علی کامیاب ہوا. دنیا میں بہت ساری خوشیاں امیر المومنین کو ملے، ان میں سے ایک یہی ہے، بہت بڑی فضیلت. جی بالکل. وہاں پر علی نے نہیں فرمایا فزت برب الکعبہ میں علی کامیاب ہوا. اسی طرح جنگ خندق میں عمر ابن عبدود کو آپ نے تہس نہس کر دیا، دوست دشمن سارے مل کے جو ہے نا مرحبا یا علی کہا. اس وقت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشی من ہو کر آپ نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر باری ہے. اس وقت علی نے نہیں فرمایا فزت برب الکعبہ میں علی آج کامیاب ہوا، میرے لیے آج خوشی ہے، نہیں فرمایا. اسی طرح آپ نے حالت رکوع میں صدقہ دیا، انگوٹھی اللہ کے راہ میں صدقہ دی. اللہ اس فعل پر اتنا خوش ہوا، اللہ نے آیت نازل کی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس موڑ پہ بھی امیر المومنین نے نہیں فرمایا کہ میں علی کامیاب ہوا، مجھے اللہ نے مجھ پر آیت نازل کی اور میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے. اس وقت بھی امیر المومنین نے نہیں فرمایا فزت برب الکعبہ میں علی کامیاب ہوا. اور اسی طرح غدیر خم کے میدان میں بھی جیسے کہ مشہور اور معروف ہے، رسالت مآب نے تمام لوگوں کے سامنے سے علی کو چنا اور علی کے ہاتھ کو پکڑ کر بلند کیا، لاکھوں ہزاروں لوگوں کے سامنے بلند کیا. تمام لوگوں نے دیکھا امیر المومنین کے ہاتھ کو. پھر اس کے بعد رسول گرامی اسلام نے سب سے اقرار لیا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے بعد علی مولا ہے. اس موڑ پہ بھی امیر المومنین نے نہیں فرمایا فزت برب الکعبہ میں علی کامیاب ہو. بس آخری ایک مثال میں پیش کرتا ہوں. اسی طرح رسالت مآب نے سیدۃ نساء العالمین جیسی اپنی بیٹی، اپنے اکلوتی بیٹی کو امیر المومنین کے ہاتھ میں دے کر فرمایا یا علی اگر آپ دنیا میں نہ ہوتے تو میری بیٹی کے لیے کوئی ہمکف نہ ہوتا. یہ کہہ کر اپنے اکلوتی بیٹی کے ہاتھ کو امیر المومنین کے ہاتھ میں دیا. اس وقت امیر المومنین نے نہیں فرمایا فزت برب الکعبہ میں علی کامیاب ہوا، لیکن علی نے کب کہا فزت برب الکعبہ؟ جب 19 رمضان المبارک کی صبح، آج کی جو شب مثلا کل جو صبح ہے، ابن ملجم مرادی ملعون کی جب تلوار اٹھی، امیر المومنین کا سر مبارک شق القمر ہوا، تب امیر المومنین نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہوا. یہ ہے علی کی للہیت
اور خلوص جو علی نے جتنے بھی اعمال بجا لائے ہیں وہ اس میں صرف بس صرف اللہ تعالیٰ کی رضایت شامل حال تھی. سلامت ہے جی. سلامت علیہ السلام شیخ صورت اللہ میں آپ اخلاص سے امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے فرما رہے تھے اور شماعت الشیخ نے فرمایا کہ علی کے اخلاص کا اگر ہم اسی پیمانے میں دیکھنا چاہیں تو علی محراب عبادت میں جب آپ پر ضربت لگتی ہے تو آپ وہاں پر جو ہے اعلان فرماتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ کی رب الکعبہ قسم علی آج کامیاب ہو گیا. یعنی علی آج جو ہے اپنے اللہ کے جو راہ میں جو علی کو جو مطلوبیت تھی شہادت کی معلومیت تھی درجات کی جو بھی آپ کہیں وہ اس درجے پر علی جو ہے بندگی کے اخلاصیت کے درجے پر فائز تھے کہ ضربت لگتی ہے اور علی اپنی کامیابی کا اعلان فرماتے ہیں. سلامت ہے سلامت الشیخ. تو ناظرین کرام سلسلہ گفتگو کو بس ہم اب آخری جو اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو دوسرے ہمیں جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں ان سے ایک بار پھر مختصر جو ہے ہم استفادہ کریں گے. اسی کے ساتھ ہی پھر ہم آج کی ٹرانسمیشن کو جو ہے اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. تو سماعت الشیخ آپ کی طرف بڑھتے ہر ایک آپ جو ہے ایک خاص موضوع پر جو ہے مولا کی ایک اخلاقی صفت پر جو ہے گفتگو فرما رہے تھے. تو اب ہم ظاہر ہے کسی بھی کوئی بھی جب مناسبت آتی ہے چاہے شہادت کی ہو ولادت کی ہو تو اس میں اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے. یہ ان ایام کا جو ہے اصل ہدف ہوتا ہے کہ علی کی بندگی تو ہے, علی کی فضیلت ہے, عدالت ہے, سب کچھ ہیں. ان کی فضیلت جو ہے ہم بیان کریں نہ کریں وہ اس بیان کے لیے محتاج نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ علی علیہ السلام کی اس شخصیت سے ان کی اس سیرت سے ہم جو ہے کیا درس لیں اور ہماری زندگی میں اس کے کیا آثار مرتب ہوں. تو آپ نے علی علیہ السلام کی جس صفت کے حوالے سے گفتگو فرمائی امیر المومنین علیہ السلام کی بندگی اور معرفت خدا کے حوالے سے, تو علی کی بندگی کو دیکھیں اور آج اگر ہم محبان علی علیہ السلام کی جو ہے وہ کردار کو دیکھیں ان کی سیرت کو دیکھیں تو ظاہر ہے بہت ساری چیزوں میں ہمیں خلا نظر آتی ہے. تو اس ضمن میں آپ سے سوال ہے کہ علی علیہ السلام کی بندگی اور معرفت خدا میں علی کے محبین کے لیے کیا پیغام ہے؟ جزاک اللہ ماشاء اللہ, بہت بہترین سوال ہے آپ کا. تو ماشاء اللہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے علی کی بندگی اور ان کی معرفت کے بارے میں آپ کو گوش گزار کی کچھ جملے. جی. اسی بندگی کی کیفیت کو اگر ہم دیکھیں مولا علیہ السلام کے, جی, ان کے انداز عبادت کو دیکھیں تو اس وقت ہمیں اس میں اپنے لیے ایک درس عبرت ہے, لوگوں کے لیے مومن کے لیے اس میں درس عبرت ہے. اور اس میں انسان کی زندگی کی کامیابی کا راز, جس طرح ابھی سما شیخ حافظہ فرما رہے تھے, کامیابی کا راز خود مولا کی زندگی کامیابی کا راز, یہ بھی ہمیں اس مولا کی اس بندگی اور کیفیت عبادت میں ہمیں اگر ہم غور کریں تو نظر آتا ہے. وہ علی جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ جس کی ایک ضربت پورے عالمین دونوں عالمین کے عبد کے اعمال پر باری ہو, جس کی ایک تکبیر تمام انبیاء صلحاء ملکوت السماوات والارض کے عبادت پر باری ہو, وہ علی اللہ اکبر جب عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس وقت آپ جب درگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کے بدن میں کپ کپی, آپ کا رنگ تغیر ہوتا, اور جب عبادت میں آپ مصروف ہوتے ہیں تو آپ کے پاؤں سے اگر تیر بھی نکالا جائے تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا. وہ علی جس کی اس قدر عبادت با کمال ہے, جب عبادت تمام کرنے کے بعد جب عبادت ان کی ختم ہوتی ہے تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے, اللہ کے درگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے گڑ گڑا کے روتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو دعا مفاتیح الجنان میں تعقیبات نماز میں لکھے ہوئے ہیں. الہی حاضی صلاۃ صلیتھا لا لحاجت منک الیہا ولا رغبت منک فیہا الا طاعتا و اجابتا لک الی ما امرتنی بہ الہی ان کان فیہا خلل او نقص من رکوعها او سجودها فلا تؤاخذنی وتفضل علی بالقبول والغفران. کتنا بڑا پیغام ہے مولا کا, جی جی, کہ ہم علی علیہ السلام کے اس عمل کے بعد جو علی کی ایک ضربت اور ایک تکبیر اس قدر باری ہو عبادتوں پر, وہ علی اس قدر دعا مانگتے ہوئے نظر آئے تو ہمیں اپنی عبادت کو عبادت کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے.
اور اسی میں ہمیں یہ پیغام ہے کہ علی نے جب اب علی کا مقصد اور علی کا ہدف کیا تھا؟ بندگی خدا، جی رضا خدا بندی. جب علی 40 ہجری کو ابن مجن خارجی شقی الاشقیاء کی تلوار سے جب آپ کی پیشانی پر یہ ضربت لگی تو آپ نے اپنے اس کامیابی کو بیان فرمایا، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ. تو اس سے ہمیں ایک تو یہ نتیجہ ملا، دوسرا انسان کی بندگی، انسان کی زندگی میں اس کی کامیابی اور مولا کی زندگی کی کامیابی بندگی خدا میں ہے. رضا فی خدا کی رضا میں فنا فی اللہ ہونا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کو میں نے آیت کو میں نے سرنامہ کلام میں پیش کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس چیز کے مکمل مصداق بنے امیر کائنات علیہ السلام. تو کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا، علی جیسا کون ہو سکتا ہے کہ جس کی ابتدا بھی معجزہ ہے، جس کی زندگی تمام زندگی بھی معجزہ ہے، جس کی انتہائی شہادت بھی معجزہ ہے. کسیرا میسر بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. جگے ہوئے ہیں غازی بیٹھے ہوئے حجرے میں، بھائی کو شہر